آج ویو 360 میں افغان امن کی کوششوں میں خطے کے دوسرے ممالک کو شامل کرنے کی اہمیت اور چیلنجز، دوسری جانب تشدد کا سلسلہ بھی جاری۔ کلاشنکوف جو دیسی ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ درآدم خیل میں اسلحے کی تاریخی صنعت کا مستقبل کیا ہوگا، اور خبر ان لوگوں کی جو مالک ہیں تقریباً $9 ٹریلین کے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ایسی تقریب کے مقام پر کئی دھماکے ہوئے ہیں جس میں اہم سیاسی رہنما شامل تھے۔ دھماکوں میں ایک شخص کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ تقریب افغانستان کی شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے ایک رہنما عبدالعلی مزاری کی برسی کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی، جنہیں 1995 میں طالبان نے قتل کر دیا تھا۔ تقریب میں افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور سابق صدر حامد کارزائی بھی شریک تھے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں دونوں رہنماؤں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ افغانستان میں 2 روز کے دوران یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ گزشتہ روز جلال آباد شہر میں ایک تعمیراتی کمپنی کے دفتر پر حملہ ہوا تھا، جس میں کمپنی کے 16 ملازمین اور محافظ ہلاک ہو گئے تھے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کے 2 اہم اراکین نے افغانستان میں لگ بھگ پچھلی 2 دہائیوں سے جاری امریکی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک قرارداد پیش کی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، کیپٹل ہل سے سحر ماجد ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ جی سحر، کیا متن ہے اس بل کا؟ جی اسد، امریکی سینٹ میں افغان ایکٹ نامی ایک بل پاس کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے امریکن فورسز گوئنگ ہوم آفٹر نوبل سروس۔ ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال اور ڈیموکریٹک سینیٹر ٹام یوڈال نے مل کر یہ بل پیش کیا ہے۔ اس بل کے مطابق 45 دن کے اندر ایک حکمت عملی بنائی جائے گی جس کے تحت افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کو 1 سال کے اندر واپس بلانے کی تیاری کی جائے گی اور کنٹرول افغان حکومت کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بل پیش کرنے کے موقع پر ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے کہا کہ امریکہ میں ستمبر 11 کے حملوں کی منصوبہ بندی پر القاعدہ کو سزا دینے کا مشن پورا ہو چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اس طویل جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ ان کے مطابق افغان جنگ میں سال 2001 سے لے کر اب تک 2300 سے زائد امریکی فوجیوں کی جانیں چلی گئی ہیں اور 20,000 زخمی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کے $2 ٹریلین اب تک خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ بل پیش کرنے سے پہلے سینیٹر رینڈ پال نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں انہوں نے افغانستان میں امریکی سرمایہ سے بحالی کے کئی ایسے مہنگے منصوبوں کا ذکر کیا جس سے افغان حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور انہوں نے مزید کہا کہ اب امریکہ کو تعمیر کرنے کا وقت ہے، افغانستان کو نہیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین کے خطاب میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر طالبان سے مذاکرات میں کوئی کامیابی کی صورت نظر آتی ہے تو اس کے بعد وہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی تعداد کو کم کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ تھینکس فار دا ڈیٹیل سحر۔ ٹائمنگ اس بل کی بہت اہم ہے۔ ایسے میں جب امریکی خصوصی مندوب برائے افغانستان مفاہمت زلمے خلیلزاد طالبان سے مذاکرات میں مصروف ہیں، مبصرین اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایک اور مشکل مرحلہ خطے کے ممالک سے اتفاق رائے قائم کرنا ہوگا۔ امان اظہر نے اس مشکل مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کی، آئیے جانتے ہیں۔ ایک جانب امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان امن کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں تو دوسری جانب یہ تحفظات بھی ہیں۔ امن کے خیر خواہ سارے ہیں، لیکن امریکہ نے چین، روس اور ایران جو افغانستان کے بالکل ساتھ ہیں، 2 تو اس کے پڑوسی بھی ہیں، چین اور ایران، ان کو انہوں نے ایک قسم کا حریف سمجھ لیا، دشمن سمجھ لیا، تو حالانکہ یہ ایک مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ تاہم امریکی ماہرین کی رائے میں ٹرمپ انتظامیہ کے لیے افغانستان پر مشترکہ لاہ عمل کی خاطر خطے کی دوسری طاقتوں کو ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے افغانستان کے زیادہ تر ہمسایہ ممالک سے اچھے سیاسی تعلقات نہیں ہیں، بشمول ایران، چین یا روس۔ شراکت داری کے لیے یہ مشکل ملکوں کا گروپ ہے۔ امریکی ماہرین خصوصاً ایران کی جانب توجہ دلاتے ہیں جو بطور افغانستان کے ہمسایہ ملک افغان امن کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان موجودہ کشیدگی افغان امن عمل کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، اس پر ماہرین منقسم نظر آتے ہیں۔ اب جبکہ ایمبیسڈر خلیلزاد تمام افغان دھڑوں کو ایک منصوبے پر اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں تو آپ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے
کہ ایک طاقتور ملک کو ایسی وجوہات دی جائیں کہ وہ اس عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ ایران کو ہر صورت میں معاہدے کا حصہ بنانا ہوگا۔ میرے خیال میں ایران سمجھتا ہے کہ اس کے لیے امریکی افواج کا افغانستان سے نکلنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے بہتر یہی ہے کہ امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کرنے دیا جائے۔ لیکن ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ امریکہ کے لیے فی الوقت ایران کو افغان امن عمل کے پارٹنر کے طور پر ساتھ لے کر چلنا شاید ممکن نہ ہو، جبکہ افغان امن کے لیے وہ ایسا ضروری ہی نہیں بلکہ لازمی سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران افغانستان کو افغانستان کی نظر سے دیکھے، نہ کہ اسے امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرنے کے موقع کے طور پر دیکھے، کیونکہ ہم بھی ایران کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت جب امریکہ کی روس، چین اور ایران کے ساتھ اقتصادی اور سفارتی رسا کشی جاری ہے، ایسے میں انہی ممالک کے ساتھ افغانستان کے بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل قائم کرنا امریکہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اسی سلسلے میں کچھ اور ملاقاتیں اور اقدامات بھی دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کا طالبان کے ساتھ مذاکرات کا 5واں دور قطر میں جاری ہے۔ ابھی تک کسی بھی فریق نے کسی بڑی پیش رفت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ علاقے میں باقی طاقتوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور امن کے لیے تمام اطراف کا تعاون چاہیے ہوگا، اور وہ خطے کے ممالک کی اس میں شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان میں کل عدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت نے 100 سے زائد اسلامی مدارس کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ پاکستانی محکمہ خارجہ نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے کہ انتہا پسند تنظیموں کے خلاف اقدامات شفاف اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ مسعود اظہر کے معاملے پر پاکستانی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ماضی میں لشکر طیبہ کے نام سے کام کرنے والی تنظیم جماعت الدعوہ اور اس کے ذیلی ادارے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اس سے منسلک اداروں کو حکومتی کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔ اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں۔ نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے قبائلی علاقے درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کی صنعت تقریباً 150 سال پرانی ہے۔ یہاں ہر قسم کا اسلحہ ہاتھ سے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے فیصلے کے بعد سے اس مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے متصل ایک پٹی کی صورت میں واقع نیم قبائلی علاقہ درہ آدم خیل اپنی اسلحہ سازی کی صنعت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر یورپی، چینی، امریکی اور روسی ساختہ اسلحے کی قریب ترین نقل تیار کی جاتی ہے، جو قیمت میں اصل کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں کا یہ 30 بور پسٹل جو ہے یہ بہت A1 ہے، اور یہ کلیشن کوپ جو دیسی ہے نا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ درہ آدم خیل میں اسلحہ سازی کے 3000 چھوٹے بڑے کارخانے اور دکانیں ہیں، جس میں تقریباً 50 سے 60 ہزار تک کاریگر کام کرتے ہیں۔ ان کاریگروں کو اس بات پر فخر ہے کہ گولی کے خول سے لے کر پیچیدہ ہتھیاروں تک اور یہاں بکنے والے اسلحے کی بڑی تعداد یہی مقامی طور پر ہاتھوں سے
तैयार होती है। खाम लोहे को पिस्टल बनाने के अमल में तकरीबन 8 से 10 कारीगरों की मेहनत शामिल होती है, जबकि एक बंदूक 3 से 5 दिनों की मुशक्कत के बाद तैयार हो जाती है। यहाँ पर अभी ये अमेरिकन का जो असला है ना M16 का, अभी इसका बाजार तेज है और बनता है बिल्कुल ओरिजिनल उस जैसा कि वो भी काम करता है, ये भी सही तरीके से काम कर। अभी ये बनाया गया है, इस पे जितना सैर करे कर। ये जो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ तावन करे तो ये हमारे लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि हमारी जो फैसिलिटी हमें मिल जाएगी, हमें जो है ना रोज़गार के और मौके में मिल जाएंगे। हम और भी कोशिश कर लेंगे अपने असले को इंटरनेशनल सतह तक पहुँचा सकें। कबायली इलाकों के सूबा खैबर पुख्तनख्वा में इंज़माम के बाद सूबाई हुकूमत दरा अदमखेल की असलहा साजी की सनत के लिए खसूसी जोन कायम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। ताहम मकामी लोग इस फैसले से नाखुश हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इनको हुकूमती पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। कौमी मसला है ये, ठीक है ना। जब हमारा कौम मुताफिक हो जाए तो वो और बात होती है, लेकिन मुताफिक नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा ये जो आज़ाद मुल्क है, आज़ादी है, ये बस हमारे लिए अच्छा है। जदीद मशीनरी, बिजली और गैस की सहूलतों की अदम दस्तियाबी और फाटा इंज़माम के बाद इस इलाके में असलहा साजी का काम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ताहम इससे मुंसलिक अफराद के मुताबिक इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने से ये पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, दरा आदमखेल। हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अभी हमने जो देखा दरा आदमखेल में जो इंडस्ट्री, आम इंडस्ट्री है, उस हवाले से भी काफ़ी हद तक क्रिटिक रहा। लेकिन इससे पहले जब बात चल रही थी कि पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों पे जो क्रैकडाउन इस वक्त जारी है, जिसमें ग्लोबल प्रेशर्स की भी कुछ हद तक बात की गई, उस पर बात करने की इस वक्त हम कोशिश करेंगे साबिक सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब से, जो हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि इन कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके मकासद हैं क्या और क्या एग्जैक्टली हासिल करने की कोशिश की जा रही है इनसे। अयाज साहब, इस वक्त जारी ऑपरेशन में कलअदम तंजीमों के तहत चलने वाले सैकड़ों तालीमी इदारे, सेहत के मराकज़ या तो बंद किए जा रहे हैं या हुकूमत अपनी तहवील में ले रही है उन्हें। माजी में भी हमने इस तरह के ऑपरेशंस देखे हैं। हुकूमत के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो इन इदारों को चला सके? देखिए, हुकूमत के पास बिल्कुल वसाइल हैं। मजहबी उमूर की वजारत है, उसके नीचे औकाफ, बहुत सारे उलमा और ऐसे लोग हैं जो इनको टेक ओवर कर सकते हैं, चला सकते हैं। मदारस पर्टिकुलरली एज फॉर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी जाहिर बात है हुकूमत है, उनके पास वसाइल है, उनके पास लोग हैं, वो चला सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वफाकुल मदारिस के तहत चलेंगे और इसके साथ साथ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हेल्थ यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो सेहत के यूनिट्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जाके काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया नहीं। देखिए, इससे पहले मेरा ख्याल है इतने बड़े लेवल पे इस में हुकूमत ने पेशकदमी भी नहीं की थी, मुख्तसरन सी थी और फिर वो तहलील सी हो गई। इस मर्तबा लगता है, अब नियतों का इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन ज़ाहिरन तो लगता है कि इस मर्तबा जो इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, तो लगता है कि उस सिलसिले में अब पेशरफ्त हो रही है। और अगर थोड़ा सा रिकॉल कर ले तो हमारी अपनी जब पेशावर वाले स्कूल पे जब अटैक हुआ था तो उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाई जिसमें सारे पार्टीज मुत्तफिक थे, हुकूमत वक्त भी उस वक्त थी, तो उसमें ये फैसला किया गया था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल कई वजूहात हैं जिनके बिना पे नहीं लिया जा सका। लेकिन अब एक बात बेहतर है कि मिलिट्री और सिविल ये दोनों एक पेज पे इसलिए भी है कि अभी हिंदुस्तान के साथ जो हमारी झड़प हुई, अल्लाह करे वो अब मजीद न बढ़े, उसी पे ख़त्म हो जाए। तो उसमें तो जाहिर बात है किसी के कितने भी इख्तलाफात हों फिर वो हुकूमत के साथ ही होते हैं। तो अब फौज और हुकूमत एक पेज पे है,
اور اس مد میں بھی میرا خیال ہے وہ ایک پیج پہ ہے. جی بہتر. ایاز صاحب ایک چیز میں چاہوں گا اس کے ساتھ آپ اور بھی شامل کر دیں. آپ نے کہا کہ بہتری جو ہے اور براڈر سینیریو میں اس وقت جو ہے اور بہتر لیول پہ آپریشن ہو رہا ہے, بڑے لیول پہ آپریشن ہو رہا ہے. تنظیمیں نام بدل کے اس سے پہلے یہ آتی رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ ادارے کھولنے میں کامیاب نہیں ہوں گی؟ نہیں, اس کے دو ایک وجہ اور بھی ہیں. ایک تو ہمارا اپنا اندرون خانہ, اگر یاد ہو ہمارے پچھلے فارن منسٹر خواجہ آصف نے کہا تھا ببانگ دہل کہ ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہوگا. تو گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو بڑے پیمانے پہ کلیننگ کرنی ہوگی, اور پھر اس کو کسی اور نام کے نیچے اگر چلنے دینا ہے تو پھر اب آپریشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ابھی آنکھیں بند کر لو, منہ دوسری طرف موڑ لو. ایک چیز ایاز صاحب بالکل لاسٹ پہ ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت عسکریت پسند جو ہیں عناصر ان کو قومی دھارے میں لانے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے, اور اس حوالے سے اگر یہ پالیسی اپنائی جاتی ہے تو آپ کی رائے میں چیلنجز کیا ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں, چیلنجز تو کوئی خاص زیادہ نہیں ہے honestly if one looks at it impartially, کیونکہ حکومت ہے, حکومت کے ساتھ بہت سارے وسائل ہیں, ان کو سیاسی, اقتصادی, ہر ایک لحاظ سے مین سٹریم میں لایا جا سکتا ہے, ان کو مواقع دیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو تھوڑا سا بھی لیوریج دے دے کہ آپ جو چاہیں یا سوچیں اس پہ بھی ساتھ عمل کرے, پھر کام نہیں ہوگا. ادھر سے مکمل خاتمہ, ادھر اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. حکومت کی جو سیاسی پالیسی ہے, اقتصادی پالیسی ہے, اس میں آپ آ جائیں, پارٹی کو جوائن کر لے یا الگ پارٹی بنا لے. افغانستان از این ایگزامپل فار اس. اگر گلبدین حکمتیار مین سٹریم میں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کون سی ایسی قیامت گرے گی کہ وہ مین سٹریم سیاست میں نہیں آ سکتے, یا کسی اور تنظیم کو وہ نہیں بنا سکتے ہیں, پرووائیڈڈ جو ابھی تک کرتے رہے اس سے اگر وہ ہاتھ دھو لیں. بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کا. ایاز وزیر ہمارے ساتھ تھے ناظرین, اور بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے وہ سکسیس پیٹرن پہ جا سکتا ہے. پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر, جہاں آپ کو اور بہت سی خبروں کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیرون ملک کیے جانے والے ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت کی رپورٹ دینے سے متعلق پالیسی کے خاتمے سے متعلق بھی جانکاری ملے گی. اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو تو آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ, جہاں آپ کو ہمارا سارا کانٹینٹ بآسانی ملے گا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت کا کہنا ہے کہ ایڈز کا مرض دنیا بھر میں صحت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اب تک 3.5 کروڑ افراد متاثر ہو چکے ہیں. صرف گزشتہ برس میں 1 کروڑ افراد ایڈز کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے. لیکن برطانیہ میں ایک نئے علاج کی مدد سے ایک HIV پازیٹیو شخص صحت یاب ہو چکا ہے. یہ ایڈز سے نجات پانے والا دوسرا شخص ہے. اقوام متحدہ کی متعلقہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ خبر بہت امید افزا ہے. سائنسدان پچھلے 40 برس سے HIV کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. اقوام متحدہ میں ایڈز کے خلاف کام کرنے والوں نے HIV سے متاثرہ ایک برطانوی شخص کی صحت یابی کی خبر کو ایک بڑی پیش رفت قرار دیا ہے. یہ پیش رفت ہمیں مستقبل کے لیے بڑی امید دیتی ہے اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ سائنس ایڈز کے خاتمے سے کتنا دور ہے. اس سے HIV کی روک تھام اور اس کے علاج کی کوششوں پر فوکس جاری رکھنے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. لندن کے مریض کو ایک ایسے ڈونر کی نایاب جینیاتی تبدیلی والے اسٹیم سیلز دیے گئے جن کی وجہ سے اس میں HIV سے مزاحمت پیدا ہو گئی. اب اس مریض کو HIV ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں. ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کینسر ختم ہوا ہے یا نہیں 16 ماہ انتظار کیا. مریض صحت مند تھا اور اس کے جسم میں HIV کا وائرس اگر بچا بھی تھا تو بہت معمولی. ڈاکٹر رویندر گپتا اسے ایڈز کا علاج کہنے سے ہچکچاتے ہیں لیکن اسے اہم مانتے ہیں. لندن کا مریض اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کے بعد ٹھیک ہونے والا دوسرا شخص ہے. اس سے پہلے ایک امریکی شخص کا علاج برلن میں 12 برس پہلے ہوا تھا. اگر آپ HIV سے متاثرہ کسی مریض میں ان خلیوں کو منتقل کرتے ہیں تو آپ ان نئے خلیوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں موجود ایڈز کے 3 کروڑ 70 لاکھ مریضوں کے لیے یہ علاج پریکٹیکل نہیں. یہ مہنگا ہے. اس قسم کی جینیاتی تبدیلی رکھنے والے کا میچ ملنا مشکل ہے اور پھر پروسیجر خطرناک اور تکلیف دہ بھی ہے. ہڈی کے گودے کا ٹرانسپلانٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے. اس میں زیر علاج انسان میں تمام نئے خلیے ڈالے جاتے ہیں
اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران جب خلیے جم رہے ہوتے ہیں تو آپ کو انفیکشنز اور موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ لندن اور برلن دونوں ہی کے مریضوں کو سرطان تھا اور ان کے پاس رسک لینے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ ہم اب یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ برلن والا مریض صرف اتفاقیہ کیس نہیں، یعنی تقریباً یا مکمل طور پر ایک انفیکشن کے حامل انسان کے HIV کو ختم کرنا ممکن ہے۔ سائنسدان HIV کے علاج کے دوسرے طریقے ڈھونڈنے کی کوششیں جاری رکھیں گے، لیکن اب وہ جان چکے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے یا پھر اس کو روکا جا سکے گا۔ کیرول پیئرسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اپنے آباء و اجداد، ان کے ماضی، اپنی روٹس یا جڑوں کا پتہ ہو، مگر جو لوگ غلام بنا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لائے جاتے ہیں، جن کی زبان اور ثقافت ان سے زبردستی چھین لی جاتی ہے، ان کی نسلوں کے لیے اپنی شناخت جاننا بہت ہی مشکل کام ہے۔ آئیے ملتے ہیں دو افریقن امریکن آرٹسٹ سے جو اپنی شناخت کی کھوج میں ہیں اور آرٹ کے ذریعے اس تلاش میں دوسروں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ بچپن سے ہی یہ سوال کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کہاں سے ہے، جیمز ٹیرل اور ان کی بیوی زوڈیکا زنکا ٹیرل کے لیے الجھن کا باعث رہے ہیں۔ سفید فام بچے اپنے کئی سو سالوں کی تاریخ کے بارے میں بات کرتے تھے اور ہم سیاہ فام بچے صرف ورجینیا میں سیاہ فاموں کی غلامی کے دنوں تک کی تاریخ کی ہی بات کر پاتے تھے۔ اور اس نمائش کے پیچھے یہی انسپریشن ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ کشتی پر یہاں لائے گئے، انہیں بیچا گیا اور انہیں نیا نام دیا گیا۔ سالوں تک اپنی حقیقی شناخت سے دور رہ کر افریقی نئی ثقافت اپنا کر افریقن امریکن بن گئے، اور زوڈیکا کے فن سے بھی یہی جھلکتا ہے۔ آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے جو افریقی پرنٹ اور افریقی کپڑوں کی یاد دلاتی ہیں، لیکن آپ ایسی بہت سی چیزیں بھی دیکھیں گے جو امریکی ثقافت، پرنٹ اور کپڑوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ہوپ اینڈ گریس نامی فن پارے زنکا ٹیرل کے کپڑے اور ٹانکوں سے بنے نقوش کے ذریعے ان کے سٹائل کو نمایاں کرتے ہیں۔ جیمز ٹیرل کا سٹائل نمائش میں سب سے پہلے نظر آنے والے مامی واٹا نامی اس فن پارے میں جھلکتا ہے۔ اس کے سیاہ اور سفید رنگ کے ذریعے غلامی کے دور کی عکاسی کی گئی ہے، جب افریقیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ لایا گیا۔ یہ لکیریں مضبوط کھڑا رہنے کی علامت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ہم نے اسے واپس جوڑ دیا ہے۔ ہم ایک قوم کی طرح مضبوط ہیں۔ مختلف رنگ اس حقیقت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے ان کا آرٹ ایک عالمی پیغام دیتا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر امیگریشن ہر خاندان کی کہانی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے سب خود کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ میرا نہیں خیال یہ صرف افریقی امریکی کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ میں جب پہلے یہاں آیا، رنگ اور ڈیزائن نے مجھے متاثر کیا، کیونکہ میں ایک ریاضی دان ہوں، مجھے اشکال اور زاویے پسند ہیں۔ ان آرٹسٹ کو امید ہے کہ وہ اپنی نمائش کو امریکہ اور دنیا بھر میں لے کر جائیں گے۔ فائزہ المصری کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ بزنس میگزین فوربس نے دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ جاری کی ہے۔ فوربس کی سالانہ جاری ہونے والی یہ 33ویں لسٹ ہے۔ اس وقت دنیا میں 2153 ارب پتی افراد ہیں، جن کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $9 ٹریلین ہے۔ فوربس کے مطابق دنیا کا امیر ترین شخص جیف بیزوس ہے۔ امیزون کے مالک جیف بیزوس کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $139 ارب ہے۔ کائلی جینر دنیا کی کم عمر ترین اور سیلف میڈ ارب پتی ہیں۔ کائلی کی عمر صرف 21 برس ہے اور وہ میک اپ بناتی ہیں، زیادہ تر آن لائن ہی فروخت کرتی ہیں۔ انہیں ملا کر دنیا بھر میں ارب پتی خواتین تقریباً 10% یعنی 243 ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ یعنی 609 ارب پتی افراد شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی اس فہرست میں ہیں اور ان کے اثاثوں کی مالیت تقریباً $3 ارب ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔